ریسٹورینٹ اور کاروبار بند کرنے کے اوقات کار تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ ضلع انتظامیہ نے نیا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ کمرشل مارکیٹ، شاپنگ مال اور دیگر کاروبار رات 10 بجے تک جاری رکھنے کی اجازت ملی ہے۔ ریسٹورینٹ، ہوٹلز اور کافی شاپس جمعے سے اتوار تک رات 12 بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت مل گئی۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں عمران اکبر سے۔ جی عمران۔ درخشاں بالکل ضلع انتظامیہ کی جانب سے ریسٹورینٹس اور کاروبار بند کرنے کے اوقات کار میں تبدیلی کا نیا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ جو عید کے فوری بعد جو ہے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا اور ایک ماہ بعد دوبارہ سے نوٹیفکیشن میں توسیع کی گئی ہے۔ شہر میں تمام کمرشل مارکیٹ، شاپنگ مال، دکانیں، بیکری اور دیگر کاروبار کو 10 بجے تک جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ تمام ریسٹورینٹس، ہوٹلز، کافی شاپس، کیفیز کو پیر سے جمعرات تک 11 بجے کھلے رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی طرح ریسٹورینٹس، ہوٹلز، کافی شاپس جمعے سے اتوار تک رات 12 بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی طرح میڈیکل سٹور، فارمیسی، ہسپتال، لیبارٹریز، پیٹرول پمپس، ملک شاپس، تنور اور ٹائر شاپس کو بھی اس سے استثناء حاصل ہوگی۔ احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر آفس کی جانب سے باقاعدہ طور پر یہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ عمران، یہ بھی کہیے گا کہ تاجران کا ہمیشہ مطالبہ رہا ہے کہ جب بھی اوقات کار تبدیل کیا جائے ہم سے مشاورت ضرور کریں، کیا اس بار مشاورت کی گئی ہے تاجران کے ساتھ؟ عمران، چونکہ یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، انسداد سموگ کے والے سے یہ ایک فیصلہ آ گیا تھا آج سے 6 ماہ قبل، اور انسداد سموگ کو دور کرنا ہے، ختم کرنا ہے، اس والے سے تاجران بھی اس ہیئرنگ میں شامل ہوئے تھے، اور یہ ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ہی جو ہے پابندی لگائی جاتی ہے ضلع انتظامیہ کی طرف سے۔ پہلے عید سے بعد جو ہے یہ پابندی 11:30 بجے تک تھی کہ تمام ریسٹورینٹس اور کمرشل مارکیٹ 11:30 بجے تک کھلے رہ سکتی ہیں، مگر اب یہ نیا نوٹیفکیشن آیا ہے جس میں توسیع کی گئی ہے کہ شہر میں تمام کمرشل مارکیٹ، شاپنگ مال، دکانیں، بیکری اور دیگر کاروبار کو 10 بجے تک جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کا عمران اکبر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ جیل میں خواتین سے ناروا سلوک کے الزامات نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈی سی لاہور کی سربراہی میں 2 رکنی کمیٹی بنا دی۔ رافعہ حیدر ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش کوٹ لکھپت جیل کا دورہ کریں گی۔ 2 رکنی خواتین آفیسر کی ٹیم خواتین سے ملاقات کریں گی اور جیل انتظامات کا جائزہ لیں گی۔ 2 رکنی ٹیم آج ہی نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو رپورٹ پیش کریں گی۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، جیل میں خواتین سے ناروا سلوک کے الزامات ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈی سی لاہور کی سربراہی میں 2 رکنی کمیٹی بنا دی ہے۔ رافعہ حیدر ایس ایس پی انوش انویسٹیگیشن کوٹ لکھپت جیل کا دورہ کریں گی، جبکہ 2 رکنی خواتین آفیسر کی ٹیم خواتین سے ملاقات بھی کریں گی اور جیل انتظامات کا جائزہ لیں گی۔ جناح ہاؤس واقعے میں ملوث کسی عناصر کو نہیں چھوڑا جائے گا، جبکہ عمران خان کی نظر بندی کا فیصلہ نہیں ہوا۔ خواتین کے ساتھ بدسلوکی سے متعلق پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو، زیر تعمیر انڈر پاس کا جائزہ لیا اور 15 جون تک کھولنے کا عندیہ دیا۔ جناح ہاؤس میں جو بھی ملوث ہے، چاہے وہ کتنا اثر رسوخ والا کیوں نہ ہو، وہ چھوٹے گا نہیں، اس کا پورا ٹرائل ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی ہے۔ باقی جگہوں پہ ہم نے بہت ریلیکسیشن دی ہے، جو باقی جگہوں پہ مطلوب تھیں خواتین، ہم نے ان کو اوائڈ کیا ہے اریسٹ کرنے سے، ان کو تفتیش کے لیے بلایا ہے۔ یہ سی سی پی بھی موجود ہیں یہاں پہ، ان کو پہلی پرائرٹی یہ ہے کہ اگر کہیں ریڈ پہ بھی جا رہے ہیں تو ساتھ خاتون اب لے کے جا رہے ہیں، تو ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ پھر ہماری ایک ایس ایس پی ہے جو لاہور میں ہے، وہ خود مانیٹر کر رہی ہے ساری چیزوں کو۔ کل پھر وہ جیل میں، وہ ڈی سی دوبارہ جا رہے ہیں جیل میں ان کو دیکھنے کے لیے، لیکن یہ صرف پروپیگنڈا ہے، خدا کا واسطہ ہے، ماؤں بہنوں کی عزت ہوتی ہے، اس طرح کے الزام سوچنا یا کہنا اس سے پہلے سوچ لینا چاہیے۔ کوشش ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس انڈر پاس کو 15 جون کو پبلک کے لیے کھول دیں۔ یہ ہماری بڑی پرائرٹی ہے کہ یہ والا پروجیکٹ جو ہے ختم کریں، بیکاز ملتان روڈ پہ آپ اس طرح کا پروجیکٹ کر رہے ہیں اور 5 مہینے سے ٹریفک جیم ہو تو سارے ارد گرد کے لوگوں کو بہت پرابلم ہے۔ تو انشاءاللہ پوری کوشش ہے، یہ ٹیم لگی ہوئی ہے کہ اس کو جلد از جلد ختم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ میں ملوث شرپسندوں کے خلاف آپریشن تیز۔ پولیس ذرائع کے مطابق پنجاب سے اب تک 4500 سے زائد شرپسندوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ شرپسندوں کو تصاویر اور سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے شناخت کے بعد گرفتار کیا گیا۔ پولیس کی درجنوں ٹیمیں مزید افراد کی گرفتاری کے لیے لاہور اور دیگر شہروں میں موجود ہیں۔ شرپسندوں کے خلاف آپریشن تیز کر دیا گیا ہے۔ مجاہد لطیف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مجاہد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، پی ٹی آئی کی جانب سے جو توڑ پھوڑ کا معاملہ ہے اس میں پنجاب بھر میں گرفتاریوں کے سلسلے میں لاہور اور دیگر پنجاب کے اضلاع میں توڑ پھوڑ میں ملوث شرپسندوں کے خلاف آپریشن جو ہے وہ تیز کر دیا گیا ہے۔ پنجاب سے اب تک 4500 سے زائد شرپسندوں کو
گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق ان افراد کو ویڈیو تصاویر اور سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے شناخت کرنے کے بعد گرفتار کیا گیا ہے۔ سرکاری تنصیبات پر حملے اور توڑ پھوڑ میں ملوث جو افراد تھے ان کو اس میں گرفتار کیا جا رہا ہے، اور پنجاب پولیس نے لاہور میں اور لاہور کے علاوہ دیگر جو اضلاع ہیں ان میں شامل شناخت ہونے والے افراد کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے ہیں اور بیشتر گرفتار ہوئے ہیں، اور کئی لوگ روپوش ہیں ابھی تک جن کی گرفتاری جو ہے وہ پولیس کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پولیس کے درجنوں ٹیمز جو ہیں گرفتاری کے لیے لاہور سمیت پنجاب کے کئی حصوں میں اس وقت موجود ہے، اور اب جو ہے کافی لوگ جو ہے روپوش ہیں، اور ان کی ٹیکنیکلی سہولیات حاصل کرنے کے بعد پولیس جو ہے مختلف اضلاع میں بھی چھاپے مار رہی ہے اور گرفتاری کے عمل کو جو ہے وہ تیز کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے مجاہد، بہت شکریہ۔ یوم تکبیر پر پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے مینار پاکستان پر پاور شو، چودھری محمد سرور اور لیاقت بلوچ نے ملک کی ترقی کو اداروں کی مضبوطی سے مشروط کیا۔ افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کا عزم دہرایا گیا۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا یوم تکبیر کے موقع پر مینار پاکستان پر پاور شو۔ اس موقع پر سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم 75 سالوں میں عدل و انصاف کا نظام لانے میں مکمل کامیاب نہیں ہو سکے۔ اوورسیز پاکستانیوں سمیت ہمیں اپنے اداروں پر اعتماد کرنا ہے اور ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ ہم پچھلے 75 سالوں میں اپنے ملک میں عدل و انصاف کا نظام نہیں لا سکے ہیں، اور میں اوورسیز پاکستانیوں کو بھی آج مخاطب کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، مجھے پتا ہے کہ آپ کے ساتھ اس ملک میں زیادتیاں ہوئی ہیں، آپ کی زمینوں پہ، آپ کی جائیدادوں پہ، آپ کے گھروں پہ قبضے ہوئے ہیں۔ اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ اس ملک میں انصاف کا نظام لے کے آئیں گے۔ نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ مرکزی مسلم لیگ کی قیادت کی پاکستان سے بے مثال محبت ہے۔ ہم پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والے تمام سائنسدانوں اور فوجی جرنیلوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے دشمن کے مقابلے میں محفوظ ہو گیا ہے۔ ہم اس پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان، تمام سائنسدانوں، انجینئرز، فوجی قیادت کو پوری قوم کی طرف سے سلام اور تحسین پیش کرتے ہیں۔ صدر مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا کہ بھارت کے ایٹمی پروگرام کا جواب دینے والے سائنسدانوں کو قوم سلام پیش کرتی ہے۔ ہماری افواج نے وطن عزیز کے لیے لازوال قربانیاں دی ہیں۔ قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ آج میں اپنے ان سائنسدانوں کو، اپنی افواج کو، اپنے ان اداروں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ایٹم بم بنا کر دنیا کو بتا دیا کہ ہم نعرہ تکبیر والے ہیں۔ ہماری افواج نے لازوال قربانیاں دی ہیں اس وطن عزیز کے لیے۔ آج پوری قوم اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ جلسہ گاہ کے داخلی و خارجی راستوں پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے۔ کیمرمین صدام کے ساتھ شاہزیب شہزاد، لاہور نیوز۔ گورنر پنجاب علی الرحمان سے علامہ محتشم الہی ظہیر اور محمد علی یزدانی کی ملاقات ہوئی۔ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال سمیت تعلیم پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ گورنر پنجاب کا یہ کہنا تھا کہ حکومت عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد یاسین سے۔ جی یاسین۔ جناب محمد بلیغ الرحمان سے چیئرمین سیاسی امور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان علامہ محتشم الہی ظہیر اور ناظم سیاسی امور محمد علی یزدانی نے سے ملاقات کی گورنر ہاؤس میں۔ ملاقات میں تعلیم اور موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اس موقع پر گورنر پنجاب نے کہا کہ حکومت عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف نے ہی 28 مئی کو عالمی دباؤ کے باوجود 40 میں ایٹمی دھماکے کر کے ملک کی سلامتی اور دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ ملک میں تعلیمی ادارے، اسپتال اور موٹر وے بنائی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی درسگاہوں میں طلبہ کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانا اور ان کی کردار سازی اہم
بہت عام ہے. انہوں نے کہا کہ تعلیمی درسگاہوں میں ایسے نوجوان پیدا کریں جو علامہ اقبال کے افکار کے مطابق جرأت مند اور اعلیٰ اخلاق کے حامل ہوں. انہوں نے کہا کہ نوجوان نسل میں مثبت سوچ اور مثبت رویوں کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. وطن عزیز کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے شہداء ہمارا فخر ہیں اور ان کی یادگاریں قومی اثاثہ ہیں. جبکہ اس موقع پر علامہ محتشم الدین نے کہا کہ مسلم نون کے سابق ادوار میں مہنگائی کی شرح کم اور جی ڈی پی بلند شرح بڑھتی رہی, اور انہوں نے کہا کہ مرکزی جمہوریت ہند پاکستان پی ٹی آئی کی ملک دشمن سرگرمیوں سے بھرپور مذمت کرتی ہے. شہداء کی یادگاروں سے بے ہمتی اور ان کی عالمی ترتیبات پر حملے کرنے والوں اور منصوبہ بندی کرنے والے افراد سخت سزا دی جائے. یہ کہنا ہے محمد علی جزدانی کا. جی ٹھیک ہے یاسین, بہت شکریہ آپ کا. خاتون کے بیٹے کی بازیابی سے متعلق کیس پر سماعت ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور کامران عادل ہائی کورٹ میں پیش. 9 مئی واقعات میں گرفتار ملزمان کی شناخت پریڈ مکمل کرنے کی رپورٹ طلب. جسٹس انوار الحق پنو نے خاتون کلثوم ارشد کی درخواست پر سماعت کی. ڈی آئی جی نے درخواست گزار کے بیٹے شعیب ارشد کی بازیابی بارے رپورٹ پیش کی. تفصیلات اشفاق سے جانیں گے. اشفاق, آگاہ کیجیے گا اس خبر کے بارے سے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس انوار الحق پنو نے خاتون کلثوم ارشد کی درخواست پر سماعت کی تو درخواست گزار کی جانب سے موقع اختیار کیا گیا تھا کہ عدالتی حکم کے باوجود اس کے بیٹے کو بازیاب نہیں کروایا گیا. اس موقع پر ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور کامران عادل عدالت میں پیش ہوئے تو جسٹس انوار الحق پنو نے پولیس پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ طاقت والا سمجھتا ہے کہ وہ سب کچھ ہے, لیکن اب 2023 ہے, 1970 نہیں. پرامن احتجاج ہر کسی کا حق ہے. 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس کے حق میں نہیں ہوں. جسٹس انوار الحق پنو نے یہ بھی کہا کہ یہ مسئلہ طاقت سے حل ہونے والا نہیں ہے, جو یہ سمجھتے ہیں وہ یہ کر کے دیکھ لیں. اس موقع پر ڈی آئی جی نے اپنی رپورٹ عدالت میں جمع کروائی اور یہ بہت شکریہ محمد اشفاق. آپ کو براہ راست یہ چلیں. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال عارفہ کریم ٹاور میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں کہ جو بہت تیزی کے ساتھ ہر اس ماڈل کو ارریلیونٹ کر رہا ہے جو ہماری زندگی میں رہن سہن کے لیے, لرننگ کے لیے, کام کرنے کے لیے یا کسی بھی شعبے میں جو مروجہ ماڈل ہے اس کو ریپلیس کر رہا ہے. ہم کتابوں میں پڑھا کرتے تھے کہ دنیا میں ایک زمانے میں ڈائناسورز جیسے دیو ہیکل اسپیشیز جو ہے وہ رول کرتے تھے اور پھر وہ دنیا سے یکا یک غائب ہو گئے. تو انسانی عقل یہ سوچا کرتی تھی کہ ایک اتنی بڑی جو کریشن ہے یا اتنا بڑا جو اسپیشی ہے وہ یک لخت کیسے غائب ہو گیا. لیکن ہمارے دور میں ہم نے دیکھ لیا کہ کوئی چیز جو اپنے زمانے سے مطابقت کھو دیتی ہے, چاہے وہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو, وہ ڈسرپشن کا شکار ہو سکتی ہے. آج سے چند سال پہلے نوکیا اور بلیک بیری موبائل فون کے اندر ڈائناسورز تھے اور ہر شخص یا نوکیا فون کیری کرتا تھا, اور اگر وہ بزنس مین تھا اور اس کی تھوڑی ایڈوانس ضرورت تھی تو بلیک بیری اس کی مجبوری تھی. آج نوکیا اور بلیک بیری ٹیلی کمیونیکیشن کے عجائب گھر کی زینت بن چکے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ماحول اور اپنی انوائرمنٹ میں ہونے والی تبدیلی سے خود کو الائن نہیں کیا, اینڈ دے بیکیم پروڈکٹ فکسیٹڈ. دے تھاٹ کہ انہوں نے ہولی گریل تلاش کر لی ہے اور اب دنیا ہمیشہ انہی کے پروڈکٹ کی محتاج رہے گی, جبکہ ہیومن اور کسٹمر پریفرنسز اور کمپٹیشن جو ہے وہ لینڈسکیپ کو ریکریٹ کر رہا تھا, جس سے وہ اوجل رہے تو ان کا نام و نشان مٹ گیا. تو اس میں بڑا سبق ہے ہر معیشت کے لیے, ہر آرگنائزیشن کے لیے اور ہر فرد کے لیے, کہ جب تبدیلی آتی ہے
तो आपको उसे प्रोएक्टिवली एम्ब्रेस करना है, रिएक्टिवली एम्ब्रेस करना है, या डिनाइल का शिकार होना है। अगर आप डिनाइल में रहेंगे तो तब्दीली आपका सफाया कर देगी। अगर आप रिएक्टिव मोड में होंगे तो आप उस चेंज के साथ सिर्फ डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रोएक्टिव मोड। हलाले अमर पाकिस्तान की पाक फौज से इजहार यकजहती रैली अयूब स्टेडियम से जिन्ना हाउस तक निकाली गई। रैली में मुतअद्दिद तालीमी इदारों के तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। रैली के शुरका ने कौमी परचम उठा रखे थे, पाक फौज के हक में नारेबाजी की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिद आबिद से। जाहिद, कहिएगा। बिल्कुल, हलाले अमर पाकिस्तान की जानिब से पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए एक रैली निकाली गई और वर्ल्ड क्रिसेंट डे जो है उसे इस तरह मनाया गया कि पाक फौज से इजहार यकजहती किया गया। इस दिन के हवाले से जो रैली निकाली गई है उसमें मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ये रैली अयूब स्टेडियम कैंट से शुरू होकर जिन्ना हाउस तक पहुंची, जो कि चंद रोज़ कबल शरपसंदों का निशाना बना था। इस वक्त ये लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस रैली में शरीक हैं। ज़रा इनसे बात करते हैं, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इस दिन के हवाले से? मेरा ये पैगाम है कि पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद। और ये जो RCRC डे है, रेड क्रॉस रेड क्रिसेंट डे, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये सबके साथ है, हम सब के लिए है। और मेरा यही मैसेज है कि हमें अपनी फ़ौज की जो हुर्मत है उसका ख्याल रखना चाहिए। आप क्या कहेंगे, आज जो रैली निकाली है क्या जज्बा है, क्या मैसेज आपको? जज्बा ये है कि चूँकि रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट पूरी दुनिया में काम करती है, जंग हो या अमन हो, हम अपने लोगों के साथ खड़े होते हैं, अपने अवाम के साथ और अपने मुल्क के साथ खड़े होते हैं। तो रेड क्रिसेंट ने जो बैनुल अक़वामी हमारा रेड क्रिसेंट डे है उसको सेलिब्रेट करते हुए पाक फ़ौज के साथ यकजहती, पाकिस्तान के साथ यकजहती शो की है और ये बताया है कि हम अपने इदारों के पीछे खड़े हैं। जी बिल्कुल, जितने शुरका हैं उनकी जानब से यही पैगाम है कि वो असल में तो रेड क्रिसेंट डे मना रहे हैं, लेकिन इस जगह पर और इस तरीके से इसे मनाने का मकसद यही है कि लोगों को ये पैगाम दिया जाए कि ये अदारे हमारे अपने हैं और हम इन इदारों के साथ हैं। जी ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वासा को 6.5 अरब रुपए खसारे का सामना है। वासा हुकाम ने माली साल 2023-24 की बजट तजावीज़ तैयार करना शुरू कर दी हैं। वासा आइंदा माली साल में खसारे का बजट मंजूर करने के लिए पेश करेगा, जबकि आइंदा माली साल में महसूलात की मद में 10 अरब 64 करोड़ 34 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया है। आपको अपडेट करें, वासा को 6.5 अरब रुपए खसारे का सामना है। वासा हुकाम ने माली साल 2023 और 24 की बजट तजावुज़ तैयार करना शुरू कर दी है। वासा आइंदा माली साल में खसारे का बजट मंजूरी के लिए पेश करेगा। आपको अपडेट करें, वासा को 6.5 अरब रुपए खसारे का सामना है। वासा हुकाम ने माली साल 2023 और 24 की बजट तजावीज़ पेश करना शुरू कर दी है। खबर यह है कि वासा को 6.5 अरब रुपए खसारे का सामना है। वासा हुकाम ने माली साल 2023-24 की बजट तजावीज़ तैयार करना भी शुरू कर दी हैं। वासा आइंदा माली साल में खसारे का बजट मंजूरी के लिए पेश करेगा, जबकि आइंदा माली साल में महसूलात की मद में 10 अरब 64 करोड़ 34 लाख रुपए का तखमीना भी लगाया गया है। आपको बताएं, वासा आइंदा माली साल में खसारे का बजट मंजूरी के लिए पेश करेगा। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैन, आगाह कीजिएगा। अब हुकूमत की हदायत पर तमाम अदारों ने बजट 2023-24 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी सिलसिले में LDA और ज़ैली एजेंसियों ने माली साल 2023-24 की बजट तजावीज़ तैयार की हैं, जो कि लाहौर न्यूज़ को मौसूल हो चुकी हैं। शहर लाहौर में आइंदा माली साल में वाटर सप्लाई और सीवरेज सिस्टम बिछाने की जिम्मेदार वासा बजट की तैयारी में तजब्जुब का शिकार है। वासा ने माली साल में बजट की महसूलात का तखमीना तो लगाया है, मगर वासा के इखराजात महसूलात के मुकाबले में ज्यादा हैं। वासा हुकाम 6 अरब 54 करोड़ 55 लाख रुपए खसारे का बजट पेश करेंगे। वासा ने माली साल में महसूलात की मद में 10 अरब 64 करोड़ 34 लाख रुपए का तखमीना लगाया है। वासा ने नादहिंदगान से 90 करोड़ 50 लाख रुपए की रिकवरी का तखमीना लगाया, जबकि एक्वाफायर चार्जेस की मद में 93 करोड़ रुपए की महसूलात का तखमीना लगाया गया है। इसी तरह नए कनेक्शन नादहिंदगान से रिकवरी की मद में 4 अरब 43 करोड़ की जो महसूलात हैं उसका तखमीना लगाया गया है, जबकि सीवरेज चार्जेस की मद में 2 अरब 81 करोड़ रुपए मसूल होंगे। ताहम गुज़श्ता 5 माली सालों में देखा जाए तो वासा की जानिब से महसूलात की मद में
جو اہداف مقرر کیے گئے تھے گزشتہ 5 سالوں میں ان اہداف پر عمل نہیں ہو سکا۔ اس کے علاوہ آئندہ مالی سال میں واسطہ انتظامیہ پنجاب حکومت کو کثیر رقم سبسڈی کی مد میں جاری کرنے کی بھی استدعا کرے گی۔ واسطہ حکام بلوں کی مد میں 2 ارب 20 کروڑ روپے سبسڈی جاری کرنے کی استدعا کرے گی، جبکہ مانسون کے لیے 50 کروڑ 57 لاکھ روپے کے فنڈز کی استدعا کی جائے گی۔ پنجاب حکومت کا بجٹ منظور ہونے کے بعد LDA گورننگ باڈی کا بجٹ اجلاس ہوگا، جس میں واسطہ کی جانب سے آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، زین العابدین ہمارے ساتھ ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ صفائی ٹیکس میں از خود اضافہ کر کے مالی خربر کا انکشاف۔ ذرائع کے مطابق دکانداروں سے سالانہ فیس 2400 اور 3600 روپے تک وصول کی جانے لگی۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی طرف سے کمرشل کوڑا ٹیکس 600 روپے مقرر ہے۔ صفائی فیس کرپشن کی نظر ہونے پر دکاندار پریشان، وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ تفصیلات جانیں گے عمران اکبر سے۔ عمران، آگاہ کیجیے گا۔ عمران، ایک صفائی ٹیکس ہے جس کی اس میں انہانس کرنے کے حوالے سے سمری جو ہے وہ سیکٹری بلدیات کو بھجوائی گئی ہے، مگر موجودہ صورتحال میں صفائی ٹیکس میں از خود اضافہ کر کے مالی خربر اور سامنے آئی ہے، بے اضافیاں سامنے آئی ہیں اور اس وجہ سے افسران خاموش نظر آتے ہیں۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے شہر کی 500 سے زائد کمرشل مارکیٹ کے دکانداروں سے وصول کی جانے والی صفائی فیس میں کئی سو گنا اضافہ کیا ہے اور اس وجہ سے از خود اضافے کا یہ انکشاف ہوا ہے۔ دکان مالکان سے سالانہ 600 روپے کی بجائے 2400 اور 3600 روپے کی رسیدیں دی جا رہی ہیں اور ان سے ٹیکس بھی وصول کیا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی طرف سے اسپیشل کوڑا ٹیکس 600 روپے مقرر ہے، جبکہ کمرشل مارکیٹ کے سینکڑوں دکانداروں سے مبینہ طور پر 1000 روپے وصولی کا انکشاف ہوا ہے۔ متعدد تاجر سیاسی اثر و رسوخ کے ذریعے فیس معافی کروا رہے ہیں، مگر 2022 میں صفائی ٹیکس فیس 600 روپیہ سالانہ وصول کیے جا رہی تھی، جبکہ سال 2023 میں فیس بغیر کسی نوٹس کے 100 گنا اضافہ کے ساتھ وصول کی جا رہی ہے۔ متعدد دکانداروں کو دی جانے والی رسیدوں پر صفائی فیس 2400 روپے مقرر ہے، جبکہ سینکڑوں دکانداروں کو 3600 روپے کے بھی نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ متعدد دکانداروں کو بقایا جاتی ادائیگی کا بھی کہا جا رہا ہے۔ صفائی نوٹس کے مطابق گزشتہ سال کے 600 روپے فیس کی بجائے اضافہ شدہ فیس کے مطابق ادا کرنے کے پابند ہوں گے دکاندار، جبکہ صفائی فیس اس وقت دکانداروں کے مطابق کرپشن کی نظر ہو رہی ہے۔ کمرشل مارکیٹ کے دکانداروں نے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کی اپیل کی اور صفائی فیس کے حوالے سے آڈٹ کروانے کا بھی جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ CEO LWMC بابر صاحب جن کا کہنا ہے کہ کمرشل مارکیٹ کے صفائی ٹیکس کے حوالے سے انکوائری کروا لیتے ہیں، جبکہ کمرشل مارکیٹ کے سربراہان LWMC سے فوری طور پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور ابھی تک جو ہے فیس کی انہانسمنٹ کے حوالے سے جو سمری ہے وہ سیکٹری بلدیات کو تو بھجوائی گئی ہے، مگر موجودہ صورتحال میں ابھی جو فیس ہے وہ اس کو لاگو نہیں کیا گیا، مگر اس حوالے سے تمام تر جو ہے انکوائری بھی کروائی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے عمران، بہت شکریہ۔ خبر ہے LDA کے حوالے سے۔ شہر لاہور میں سڑکوں کی مرمت اور بحالی کے منصوبے بند ہونے لگے ہیں، جبکہ 3 سالوں میں تعمیراتی کام بروقت نہ ہونے سے سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ LDA کو سالانہ 500 کلومیٹر سڑکوں کی مرمت کا ٹاسک سونپا گیا تھا۔ مرکزی شاہراہوں پر بھی پیچ ورک نہ ہونے سے ٹریفک روانی متاثر ہو جاتی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین۔ یہ کہ شعبہ انجینئرنگ کی مبینہ غفلت اور کوتاہی سامنے آئی ہے کہ شہر لاہور میں سڑکوں کی مرمت اور بحالی کے منصوبے بند ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ شہر کی سڑکوں اور گلیوں میں پیچ ورک کے کسی منصوبے پر اس وقت کام جاری نہیں ہے، جبکہ شعبہ انجینئرنگ صرف میگا پروجیکٹ پر ہی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ شہر میں 900 کلومیٹر طویل مرکزی اور رہائشی علاقوں کی شاہراہوں کی مرمت درکار ہے۔ 3 سالوں میں تعمیراتی کام بروقت نہ ہونے کی وجہ سے یہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ پنجاب حکومت نے LDA کو سالانہ 500 کلومیٹر سڑکوں کی مرمت کا ٹاسک سونپا تھا، لیکن 3 سالوں کے دوران ان 500 کلومیٹر طویل سڑکوں کی مرمت کے اہداف کو پورا نہیں کیا جا سکا۔ یہی وجہ ہے کہ شہر لاہور کی سڑکیں اب مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہیں اور خاص طور پر شہر کے نواحی علاقوں کو دیکھا جائے تو وہاں پر واقع سڑکوں پر گہرے جو شگاف ہیں وہ پڑ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مرکزی شاہراہوں پر بھی پیچ ورک نہ ہونے سے ٹریفک روانی متاثر ہو رہی ہے۔ لوگوں کی جانب سے ابھی تک DG LDA کو 14 درخواستیں موصول ہو چکی ہیں، جس میں اس امر کی استدعا کی گئی ہے کہ پیچ ورک اور سڑکوں پر کارپیٹنگ کا کام کیا جائے، لیکن شعبہ انجینئرنگ کی جانب سے ان سڑکوں پر پیچ ورک کا کام کرنے کی بجائے جو میگا پروجیکٹ کی کوالیفیکیشن ہے وہ کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب LDA نے ان سڑکوں کی تعمیر کے لیے 10 ارب روپے کے فنڈز مانگے تھے، جو کہ ابھی تک جاری نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے یہ مرمت اور بحالی کا کام التوا کا شکار ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ زین العابدین آپ کا۔
लाहौर के 100 स्कूलों में फिल्ट्रेशन प्लांट्स का मंसूबा दर्द-ए-सर बन गया। 2 साल बाद भी फिल्ट्रेशन प्लांट्स निस्फ ना हो सके। एजुकेशन अथॉरिटी ने 2 सालों बाद मंसूबा वासा को देने का फैसला कर लिया। एजुकेशन अथॉरिटी की सुस्ती से मंसूबे की लागत 2 गुना बढ़ गई। आतिफ परवेज हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, आगाह कीजिएगा। साल कबल जो है इस मंसूबे का ऐलान किया गया था, जिसके तहत जो है वो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को साफ पानी की फराहमी जो यकीनी बनाना था। और इब्तदाई तौर पर ये 200 स्कूलों में फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने थे, 100 में लग चुके हैं, लेकिन 100 जो है वो 2 साल बाद भी पानी फिल्ट्रेशन प्लांट से महरूम है। और इस सारे अरसे में जो मंसूबे की लागत है वो भी दुगनी हो गई है। जो पहले ऐलान शुदा मंसूबा था उसके मुताबिक 30 स्कूल 5 लाख रुपए दिए जाने थे, लेकिन जैसे जैसे महंगाई हुई है तो इस मंसूबे की कीमत जो है वो बढ़ गई है। और अब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से ये फैसला किया गया है कि ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो वासा को कहा जाएगा कि वो लगाए, और जल्द वासा को इस हवाले से दरख्वास्त की जाएगी। जी ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। दर्जा हरारत में कमी के बायस बिजली की तलब में कमी हुई है। लेस्को को 400 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। लेस्को ने आर्जी तौर पर शहर में लोड शेडिंग खत्म कर दी है, जबकि दही इलाकों में 2 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। तफसीलात जानते हैं फाहद अमीन से। जी फाहद। बिल्कुल, शहर में दर्जा हरारत में कमी के बायस लेस्को की बिजली की तलब भी जो है वो कम हुई है, और बिजली की तलब कम होने के बायस लेस्को ने आर्जी तौर पर शहर में लोड शेडिंग खत्म करने का ऐलान किया है। लेस्को की बिजली की तलब की अगर बात की जाए तो आज लेस्को को अपने सार्फिन तक बिला तातुल बिजली फराहम करने के लिए 3800 मेगावाट बिजली की जरूरत है, जबकि एनपीसीसी की जानिब से लेस्को को 3400 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। लेस्को की जानिब से शहर में आर्जी तौर पर 0 लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया है, जबकि देही इलाकों में 2 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। शेड्यूल का फर्क, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त 2 घंटे तक की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जबकि हाई लॉसेस की अगर फीडर्स की अगर बात की जाए तो वहाँ पर 4 से 5 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे शहरी जो है वो परेशान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। शायर मोहसिन नकवी के 26 साल पुराने कत्ल केस पर समाअत 12 जून तक मुलतवी। हसास मुकदमे का रिकॉर्ड गुम होने पर अदालत का इजहार बरमी। अदालत ने जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ इंदराज मुकदमा से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बूटर ने केस की समाअत की। नुमान नूर हमारे साथ मौजूद है। नुमान, समाअत 12 जून तक मुलतवी कर दी गई है, क्या तफसीलात हैं? जी, इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में शायर मोहसिन नकवी के 26 साल पुराने कत्ल केस पर समाअत हुई, जो कि अदालत ने 12 जून तक मुलतवी करने का हुक्म जारी कर दिया, जबकि अदालत ने इजहार बरहमी करते रिमार्क दिए कि इतने हसास मुकदमे का रिकॉर्ड गुम हो चुका, ये कैसे हो गया, जबकि अदालत ने जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ इंदराज मुकदमे से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। जबकि इस हवाले से CTV की जानब से जो नुमाइंदा पेश हुआ उसने कहा कि थाने से कॉपियां लेकर मुकदमे का नया रिकॉर्ड मुरतब किया जा रहा है। आइंदा समाअत पर मुकदमे का नया रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया जाएगा। जबकि अदालत ने CTV से कत्ल केस का रिकॉर्ड तलब किया था। मुलजम ने 1996 में नामवर शायर मोहसिन नकवी को कत्ल किया था, जबकि थाना इकबाल टाउन ने मुलजम अजमल उर्फ अकरम लाहौरी के खिलाफ 1996 में ये मुकदमा दर्ज किया था। जबकि इतने साल गुजरने के बाद अब जो है इस मुकदमे का जब अदालत ने रिकॉर्ड तलब किया तो वो अदालत में रिकॉर्ड पेश ना किया गया, जिस पर अदालत ने जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ इंदराज मुकदमे का हुक्म दे दिया। ठीक है नुमान, बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों को फिर पर लग गए हैं। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये महंगा हुआ, कीमत 587 से बढ़कर 594 रुपये किलो हो गई। ज़िला इंतज़ामिया मुनाफाखोरों को लगाम न डाल सकी, जबकि मार्केट में सब्जियों और फलों के महंगे दामों फरोख्त जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। बिल्कुल, आज जो सब्जियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नकनामे जारी किए गए उसमें सब 3 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया, जिसमें टिंडे 5 रुपये महंगे करके 110 रुपये, फूल गोभी 20 रुपये महंगी करके 120 रुपये, शिमला मिर्च 15 रुपये महंगी करके 100 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है जो कि ख़रीदारी के लिए आए, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा, सब्जियों की कीमतों में इजाफा, फलों की कीमतों में इजाफा, ब्रायलर महंगे, अंडे महंगे, क्या कहेंगे? मौजूदा महंगाई इस कदर तूफान हो गया भाई, इस कदर तूफान हो गया कि 594 रुपये गोश्त है भाई मुर्गी का, और आप ये देखो उसमें कलेजी, पोटा सारा कुछ बीच में शामिल है, तो पीछे 1 किलो हम लेंगे घर में पकाने के लिए 3 पाव नहीं बचेगा। क्या यार महंगाई इस कदर है कि काम से जाने से पहले
सबसे पहले टेंशन ये है कि घर में आपने जाके चीज़ें दे के जानी है। बिल्कुल आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि ब्रायलर की कीमतें जो है एक आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हुई हैं। सब्जियों की कीमतें, फलों की कीमतें, अशिया खुरनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। फल जो है वो एक आम आदमी जो है उसकी कुव्वत खरीद से यकसर बाहर हो चुका हुआ है और फल की खरीदारी जो है वो अब मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश का सामना, LPG की मांग भी बढ़ गई। हुकूमती दावों के बरक्स LPG माफिया बेलगाम। LPG 270 से 300 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। तफसीलात फहद अमीन बताएंगे। फहद आगा। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कुदरती गैस की बंदिश और लो प्रेशर के बायस LPG की मांग भी जो है वो बढ़ती जा रही है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमती दावों के बरक्स LPG माफिया भी जो है वो बेकाबू हो चुका है। शहर में LPG की मनचाही कीमत जो है वो वसूल की जा रही है। ओगरा की जानिब से LPG की फी किलो कीमत 234 रुपए मुकर्रर की गई है, मगर शहर भर में कहीं भी 234 रुपए में सार्फिन को LPG दस्तयाब नहीं है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त 270 से 300 रुपए फी किलो में जो है वो LPG फरोख्त की जा रही है। LPG की कीमत में गैर एलानिया इजाफे ने शहरियों को परेशान कर दिया है। ओगरा मुतलका इदारे LPG की ब्लैक मार्केटिंग कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देते हैं। जी ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का गदागरी के खिलाफ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 212 भिखारी बच्चों को रेस्क्यू किया गया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ये कहती हैं कि लाहौर समेत पंजाब में रोजाना की बुनियाद पर रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया। बिल्कुल, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की हदायत पर गदागरी के खात्मे के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। साथ ही गदागरी मुहिम के तहत रेस्क्यू टीम की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर लाहौर समेत पंजाब भर में रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहे हैं। इस मौके पर चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना था गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 212 भिखारी बच्चों को रेस्क्यू किया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के जिले दफातर में रेस्क्यू टीम की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन किए जा रहे हैं। भिखारी बच्चों के बारे में शिकायत पर हफ्ता और इतवार को भी रेस्क्यू ऑपरेशन किए जाते हैं। कैंपस पुल, गुलबर्ग, मेन मार्केट, जोहर टाउन, अकबर चौक, बाटा चौक, डिफेंस बरकत मार्केट में भी रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहे हैं और वहां से बच्चों को जो है वो तहवील में लिया जा रहा है। तहवील में लिए गए भिखारी बच्चों को खुराक और रिहाई समेत दीगर सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया सामिया सईद, आप हमें आगाह कर रही थी। SP ट्रैफिक आसिफ सदीक का अरफा क्रीम लाइसेंस सेंटर का दौरा। आसिफ सदीक ने लाइसेंस के हसूल के लिए आने वाले शहरियों से इस्तफसार किया। बेहतरीन सर्विसेज पर शहरियों का SP आसिफ सदीक से इजहार तशक्कुर। आसिफ सदीक का इंचार्ज टेस्टिंग सेंटर इंस्पेक्टर आफिक गिलानी और टीम को शाबाश। जैन अली हमारे साथ मौजूद हैं। जैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, SP ट्रैफिक आसिफ सदीक ने अरफा क्रीम लाइसेंसिंग सेंटर का दौरा किया है। दौरे के दौरान आसिफ सदीक ने लाइसेंस के हसूल के लिए आने वाले शहरियों से इस्तफसार भी किया है, जबकि बेहतरीन सर्विसेज और शहरियों की जानिब से SP आसिफ सदीक का और शुक्रिया भी अदा किया है। इस मौके पर आसिफ सदीक का कहना था लाइसेंस के हसूल के लिए आने वाले कोई भी शहरी खाली हाथ ना जाएं। साइन और रोड टेस्ट में मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाया जाए, जबकि शहरियों के ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट की वीडियोस को महफूज भी किया जाए। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तंबाकूनोशी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। DG हेल्थ ऑफिस में तंबाकूनोशी से बचाव के लिए आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। DG हेल्थ पंजाब डॉक्टर इलियास गोंदल का यह कहना है कि तंबाकूनोशी की वजह से फेफड़ों और मुंह का कैंसर बढ़ रहा है। तफसीलात जानते हैं बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज तंबाकूनोशी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसी हवाले से आज DG हेल्थ ऑफिस में भी आगाही जो वॉक है इसका इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत DG हेल्थ डॉक्टर इलियास गोंदल की जानिब से की गई, जिसमें महकमा सेहत के आला अफसरान भी शरीक हैं। इस वक्त हमारे साथ DG हेल्थ डॉक्टर इलियास गोंदल मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि तंबाकूनोशी के वजह से पाकिस्तान में अब तक कितने अफराद हलाक हो रहे हैं और लंग्स कैंसर और जो दूसरे जो माउथ कैंसर है कितनी ज़्यादा फैल रहे हैं। ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है स्मोकिंग, ये वाहिद चीज़ है जिससे फेफड़ों का कैंसर जो है बहुत ज़्यादा होता है, माउथ कैंसर, ये इतनी ख़तरनाक चीज़ें हैं कि इनको अगर हम सिर्फ स्मोकिंग को ख़त्म कर दें तो इनको एटलीस्ट हम 30% जो है इसको कम कर सकते हैं। तो हर साल हज़ारों लोग हैं जो सिगरेट नोशी की वजह से कैंसर का शिकार होते हैं, TB का शिकार होते हैं, दमे का शिकार होते हैं और इसके बावजूद इसको छोड़ने को तैयार नहीं है।
آج اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ ہم نے یہ اویئرنیس جو ایک سیمینار کہہ لیں یا واک کہہ لیں اس کا ارینج کیا ہے. کہ آپ نے سنا کہ آگاہی اور روک تھام کے حوالے سے تو اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن جو گورنمنٹ ہے ان کی جانب سے اس کی جو پریونشن ہے، اس کی روک تھام کے حوالے سے تاحال کوئی اقدامات نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ بڑی بہت شکریہ بلال. نواز شریف کے بطور صدر مسلم لیگ نون بحالی کی درخواست پر اعتراض ہوا ہے، جبکہ لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے درخواست پر اعتراض عائد کیا ہے. نواز شریف کو سپریم کورٹ کے نااہل کیا، جبکہ لاہور ہائی کورٹ سماعت نہیں کر سکتی. رجسٹرار آفس کا اعتراض ہے. تفصیلات جانتے ہیں محمد اشفاق سے. جی اشفاق. جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے نواز شریف کی بطور صدر مسلم لیگ نون بحالی کی درخواست پر اعتراض عائد کرتے ہوئے درخواست واپس کر دی اور یہ اعتراض لگایا کہ نواز شریف کو سپریم کورٹ نے نااہل کیا اور پارٹی عہدے سے ہٹایا. اسی لیے ان کی بحالی کے لیے درخواست بھی سپریم کورٹ میں ہی دائر ہو سکتی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں بہت شکریہ اشفاق. فی الوقت اتنا ہی. باخبر رہیے، دیکھتے رہیے لاہور نیوز.